اچھا 27 سال محنت کرنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ سمجھ گیا ہے کہ اللہ پاک کتنا قادر ہے اور اللہ پاک کا تعلق انسان کے ساتھ کتنا کلوز تعلق ہے، اس رگے جان سے قریب ہے۔ فرمایا ہم تمہاری سوچ سے بھی آگاہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسان عمل جب کرتا ہے تو وہ سوچ کے بعد کرتا ہے۔ پہلے سوچ آتی ہے، پھر اس سوچ کے خلاف ایک سوچ آتی ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہیں، اگر آپ نے کیا تو پھر یہ ہوگا۔ پھر وہ اندر جنگ ہوتی ہے اور پھر اس جنگ میں جو سوچ غلبہ پا لیتی ہے وہ عمل میں آ جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری سوچوں سے آگاہ ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ وہ وسوسے جو اندر جنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو چل رہی ہوتی ہے ایمان اور وسوسوں کی جنگ، ہم اس سے آگاہ ہوتے ہیں، ہم نے نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ مت سمجھو کہ وہ 7 آسمانوں کے اوپر بیٹھے اور اتنے لائٹ ایئرز دور بیٹھے ہوئے، ہم تمہاری رگے جان سے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ قریب۔ پھر جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی اب ایمان بندے کا بن گیا ہوگا اللہ کی ذات پر، اب یہ کسی سے ڈرے گا نہیں۔ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو 10 12 14 سال 27 سال، تو اب میں شاید کوئی بندہ ہوگا جو شروع سے مجھے سن رہا ہے، درمیان میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، بہت ہو گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ 10 12 سال 14 سال سننے کے باوجود جب بندہ پاکستان جاتا ہے اور پھر وہ آ کر مسائل پوچھتا ہے اور شرماتا بھی ہے کہ قاری صاحب کہیں گے یار تم کب سے میرا خطبہ سن رہے ہو، 5 منٹ میں تمہیں کیا سمجھاؤں گا جو تمہیں 5 سال میں نہیں سمجھا سکتا۔ اچھا پھر وہ شرم سے اپنا نام نہیں لیتا، کسی کا مسئلہ بیان کرتا ہے کہ کسی نے دم کر دیا، تعویذ کر دیا، اب اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، گھر میں ایسا ہوتا ہے۔ اچھا پھر ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جی جادو تو برحق ہے نا، نبیوں پر بھی ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا پنکچر ہے ہمارے ایمان میں، نلکی لیک ہے۔ یہ جو ہے نبیوں پر بھی جادو ہو جاتا ہے، یہ ہماری نلکی لیک ہے۔ صبح بھر کے ہوا کھڑی کرو ایمان میں، شام کو نکلی ہوئی ہوتی۔ وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا، یصبح مؤمنا و یمسی کافرا، صبح مومن ہوگا ہوا پوری ہوگی اور شام کو نکلی ہوگی کافر ہوا ہوگا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا، شام کو ہوا پوری کر کے کھڑا کرو، اسے لٹاؤ کمبل میں، وَيُصْبِحُ كَافِرًا، صبح اٹھے گا ہوا نکلی ہوئی ہوگی۔ نبیوں پر بھی ہو جاتا ہے، جادو برحق ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے ایمان کا پنکچر ہے، کمزوری، یہاں ہمارا ایمان، آپ جو پانی دیتے نا سبزی کو، تو وہاں کوئی چوہے وغیرہ کا بل ہوتا ہے، کوئی کھڈ ہوتی ہے، تو پانی سارا اس میں جا رہا ہوتا ہے، اور وہ جو چلا رہا ہے نا وہ کنویں کو، اور ایک بندہ آگے ہوتا ہے فیلڈ میں، وہ آواز دیتا پانی کوئی نہیں آ رہا ہے بھائی، وہ کہتا ہے یار پانی ادھر سے تو چھجے میں اتنا جا رہا ہے، پورے لوٹے بھر کے آ رہے ہیں، پارچھا بڑا ہوا جا رہا ہے، پانی جا کہاں رہا ہے؟ پتا چلا جی چوہے کا کھڈ ہے۔ یہ ہمارے ایمان میں چوہے کی کھڈ ہے، سارے درس اس کے اندر چلے جاتے۔